ٹیرفس 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 کینیڈا میں یہی گونج ہے اور سارے پولیٹیشینز ٹیرف ٹیرفس ٹیرفس جو ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے آ رہے ہیں وہ دہرا رہے ہیں. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کہہ دیا ہے کہ پرہیپس 1 فیبرری کو وہ میکسیکو اور کینیڈا پہ ٹیرفس امپوز کر دیں گے. کینیڈا کے پولیٹیشینز کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں ان ٹیرفس کا اب مقابلہ کرنا ہے، ہم بھی ڈالر کے مقابلے میں ڈالر کا مکہ ماریں گے اور ٹیرفس کا ہم بڑا ڈٹ کے مقابلہ کریں گے. ڈونلڈ ٹرمپ کو سمجھ آ جائے گی ٹیرف ہے کیا. لیکن کینیڈا کے اندر پالیٹکس کا یہ حال ہے کہ بظاہر ایک پرائم منسٹر بیٹھا ہوا جس کا نام جسٹن ٹروڈو ہے، جس کو ڈونلڈ ٹرمپ گورنر کہتا ہے، اور وہ جسٹن ٹروڈو سیاست سے باہر نکلنے کا اعلان کر چکا ہے، مگر اس اعلان کے باوجود بے ڈھنگی سیاست کیا جا رہا ہے. اب وہ کبھی کچھ منسٹرز کو اکٹھا کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کبھی پریمیئرز کو اکٹھا کرتا ہے، اور البرٹا کی پریمیئر نہیں آتی تو وہ اس بات پہ سیاست کر رہا ہے کہ البرٹا کی پریمیئر نہیں آ رہی، کینیڈا فرسٹ کی بات نہیں کر رہی، ورنہ یہ ٹیرف کا مسئلہ تو میں حل کر چکا ہوتا. اب اس کو ایک اچھا خاصا بہانہ مل گیا کہ بھئی البرٹا کی پریمیئر نہیں آ رہی. اب البرٹا کی پریمیئر ایک میچور پولیٹیشین ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، اس کے پروونس کے لیے کیا بیٹر ہے، وہ کر رہی ہے. لیکن اس کے لیے اب کینیڈا فرسٹ کی بات ہو گئی ہے. حالانکہ یہ وہ گلوبلسٹ پولیٹیشین ہے جس کے لیے کینیڈا فرسٹ کی بات یا کینیڈا پروٹیکشنزم کی بات ویسی اچھی نہیں تھی. جب ڈونلڈ ٹرمپ نے 2017 میں حلف لینے کے بعد کینیڈا فرسٹ کے مقابلے میں امریکہ فرسٹ کہا تھا تو تب کینیڈا فرسٹ نہیں تھا. تو تب یہ سب گلوبلسٹ اور ٹروڈو اینڈ کمپنی یہ کہتے تھے کہ نہیں، یہ کینیڈا فرسٹ کیا ہوتا ہے. تو اب یہ سب کینیڈا فرسٹ کی طرف آ گئے ہیں. اچھا، اب اس وقت کینیڈا کی پالیٹکس یہ ہے، اور امریکہ کے اسٹرانگ پریزیڈنٹ کے ٹیرف کے مقابلے میں یعنی ہمارے پاس کوئی افیکٹو ایفیشینٹ پرائم منسٹر ہی نہیں ہے، بس صرف اور صرف ربرٹ اسٹیمپ کا پرائم منسٹر ہے جو ابھی بھی صبح نکل پڑتا ہے اور کچھ لوگوں کو ملتا ہے اور کہتا ہے جی میں ٹیرف کا مقابلہ کروں گا. یہ جب ذرا تھوڑا سا افیکٹو پرائم منسٹر تھا، جب اس نے انٹینٹ ٹو ریزائن شو نہیں کی تھی، تب یہ گیا تھا. اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ، پریزیڈنٹ الیکٹ ٹرمپ تھے، ان سے ملنے کے لیے یہ فلوریڈا گیا تھا. تو منہ کی کھائی تھی، اور الٹا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کو کہا تھا تم کینیڈا کو 51 اسٹیٹ کیوں نہیں بنا لیتے. پھر یہ کہا کہ تم تو گورنر ہو کینیڈا کے. تو یہ اب شخص جو ہے یہ اب اس کھیل تماشے میں لگا ہوا ہے کہ بھئی کینیڈا فرسٹ کی بات ہے اور پریمیئر نہیں آئی یہاں پہ البرٹا کی، تو ہم ٹیرف سے ذرا مشکل ہو جائے گا بچنا، پریمیئر ہمارے ساتھ ہے، بیٹھیں تو پھر ہم مقابلہ کر لیں گے. اور اس کی اپنی پارٹی کے اندر جو تماشے لگے ہوئے ہیں لیڈرشپ ریس کے، ان تماشوں کے کانٹیکس میں بڑی امپورٹنٹ بات کینیڈا کی کنزرویٹو پارٹی کے لیڈر اور اپوزیشن لیڈر پیئر پولیور نے کہی ہے کہ بھئی ہمارے پاس تو کوئی افیکٹو پرائم منسٹر ہی نہیں، اور جو ہمارے 10 پروونسز ہیں اور 3 ٹیریٹریز ہیں، ان سب کے جو لوگ ہیں وہ اپنے اپنے طور پر فارن منسٹر آف کینیڈا بنے ہوئے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس تو افیکٹو پرائم منسٹر ہی نہیں ہے، کوئی افیکٹو ون لیڈر ہی نہیں ہے. تو یہ ہے سچویشن اس وقت کینیڈا کے پولیٹیشنز کی، امریکہ کے اسٹرانگ لیڈر ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹیرفس 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 کی گردان کو ڈیل کرنے کی. اب پیئر پولیور نے تو یہ بھی ایک اچھی رائے دی ہے. انہوں نے کہا کہ ابھی بات یہ ہے کہ الیکشن جلدی کال ہونے چاہیے. یہ جو ابھی پروروگ اس نے کی ہے پارلیمنٹ 24 مارچ تک، اور ان کی پارٹی یعنی لبرل پارٹی کی لیڈرشپ ریس کی نوٹنکیاں چل رہی ہیں، اور ان نوٹنکیوں میں وہ ڈرامے بازیاں ہو رہی ہیں اور عجیب و غریب کوئین اور کنگ کے کھیل ہو رہے ہیں. کہیں مارک کارنی لگا ہوا ہے، کہیں کرسیا فریڈ لینڈ لگی ہوئی ہے، اور یہ عجیب و غریب قسم کا کھیل ہے. آنیسٹلی ایز کینیڈین مجھے محسوس ہوتا ہے کہ پہلی بار مجھے اس دیش میں رہتے ہوئے ابھی 26 برس ہو گئے، 26 برسوں کے بعد مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اتنی بری لیڈرشپ ہمارا مقدر بننا تھی جو یہ بنی ہے.
اس پہ میں ابھی تھوڑی کھل کے بات چیت کرتا ہوں. اس سے پہلے کہ آپ میرا پورا ولاگ دیکھیں، میں چاہوں گا کہ آپ ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے. اس کے ساتھ ساتھ میرے پرسنل چینل کو سبسکرائب کیجئے. اگر آپ ہماری انڈیپینڈنٹ جرنلزم کو ڈونیٹ کر سکتے ہوں، کنٹریبیوٹ کر سکتے ہوں، تو انہی 2 چینلز پہ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے آپ کنٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں. بات ہو رہی ہے صدر ٹرمپ کے ٹیرفز کی دھمکیوں کی. یہ دھمکیاں نہیں ہیں، ٹیرفز کسی وقت بھی آیا چاہتے ہیں، اور یہ ٹیرفز انہوں نے بول دیا کہ پرابیبلی 1 جنوری کو وہ لگائیں گے. اب پیئر پولیور کا یہ کہنا ہے کہ کنزرویٹو پارٹی کی طرف سے تو وہ تیار ہیں، مگر لبرل پارٹی کے اندر تو نخرے ہی ختم نہیں ہو رہے ان کی لیڈرشپ ریس کے. اور پھر لیڈرشپ بھی ایسی نکمی ہے. ابھی ایک مارک کارنی نے کہا کہ وہ لیڈر بنیں گے. وہ بنیادی طور پر بیوروکریٹ تھے، اب وہ لیڈر بننا چاہ رہے ہیں لبرل پارٹی کے. چلیے بن جائیے. لبرل پارٹی نے آگے جیتنا تو نہیں ہے، ایسا نظر تو نہیں آتا. پھر ایک ہمارے جگمیت سنگھ صاحب ہیں. پھر جو لیڈرشپ ریس لبرل پارٹی کے اندر ہو رہی ہے، اس کی ایک اور کریکٹر ہے مس کرسٹیا فری لینڈ. کرسٹیا فری لینڈ ہماری ڈپٹی پرائم منسٹر رہی ہیں، فینانس منسٹر رہی ہیں، اس سے پہلے فارن منسٹر رہ چکی ہیں. جسٹن ٹروڈو کے بہت قریب تھیں، پھر ان کی جسٹن ٹروڈو کے ساتھ نہیں بنی، اور پھر انہوں نے ریزائن کر دیا، جس کی وجہ سے جسٹن ٹروڈو کو بھی ریزائن کرنے کا اعلان کرنا پڑا. اب کرسٹیا فری لینڈ بھی ایک سپر سٹار پولیٹیشین ہے. میں ان کی جو ذاتی پرسنالٹی ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، وہ ایک اچھی انسان ہوگی، وہ میرا مسئلہ نہیں ہے. مگر انہوں نے ایز پولیٹیشین ایکولی کینیڈا کا بیڑا غرق کیا ہے جتنا بیڑا غرق جسٹن ٹروڈو نے کیا ہے، کیونکہ وہ ان کی کرائم ان پارٹنر رہی ہیں، ڈپٹی پرائم منسٹر رہی ہیں. اب وہ جب لیڈرشپ ریس کا اعلان کرتی ہیں تو کیا ڈرامے ہوتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ان کے لیڈرشپ ریس کے ڈراموں کی میں 2-3 کلپ آپ کو دکھاؤں، اور آپ کو پتہ چلے کہ ہماری جو لبرل پارٹی کی لیڈرشپ ہے، بائی دا وے صرف لبرل کی نہیں، باقی پارٹیوں کی بھی جو لیڈرشپ ہے، ان کی مینٹل بینکرپسی کا کیا حال ہے. یہ کرسٹیا فری لینڈ کی جو مینٹل بینکرپسی ایز اے پولیٹیشین میں بات کر رہا ہوں، وہ اس کا حال آپ دیکھ لیجئے. پہلے یہ ذرا ایک کلپ دیکھیے کرسٹیا فری لینڈ کا. So, thanks again. I think we have shown that when we are a team, we can do anything. We really can. And I'm so grateful to be here with such an amazing team. And I'm glad to be here today at the St. Albans Girls and Boys Club. This is a really special place in our community, and it's a really special place for me. In my office in Ottawa, I have a beautiful painting of a Canadian flag made by kids. People are really scared of Canada fighting back. I guess someone really, I guess
mean, I have to say, come on, let's be respectful of democracy, and let's be respectful of the kids at this Boys and Girls Club. This is not okay. It is not okay to disrupt Canadian democracy. And I want to tell everyone, I am not afraid. And تو ابھی 1 مہینہ پہلے تک ہماری ڈپٹی پرائم منسٹر رہنے والی جو 9 سالوں سے جسٹن ٹروڈو کے ساتھ کینیڈا کو چلا رہی تھیں، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اٹ از ناٹ اوکے ٹو ڈسرپٹ ڈیموکریسی. اور دیکھیے کتنے یہ جوکر قسم کے تھے سارے کے سارے پولیٹیشنز، ایم پیز بھی، ان میں سے کچھ میرے واقف کار ہیں، 1-2 تو پرسنل دوست ہیں، اور پورے کا پورا وہ تالیاں بجا رہے ہیں فری لینڈ فری لینڈ فری لینڈ. اور جو پیلسٹینین پروٹیسٹرز ہیں وہ ادھر سے آتے ہیں ادھر سے آتے ہیں اور وہ ڈسرپٹ کر رہے ہیں. اور یہ وہ پیلسٹینین پروٹیسٹرز ہیں جو کرسچیا فری لینڈ کے ساتھ ہمیشہ آن بورڈ رہے، لبرل سرکار کے ساتھ آن بورڈ رہے، پھر بھی وہ اپنا پروٹیسٹ کرنے آ گئے. اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اٹس ناٹ اوکے ٹو ڈسرپٹ ڈیموکریسی. مگر ان کو ڈیموکریسی کی کون سی پرواہ ہے؟ اور پھر کتنی انٹرسٹنگ بات ہے، نہ کرسچیا فری لینڈ کو سمجھ آتی ہے، نہ اس کے حواریوں کو، نہ ان پیلسٹینین پروٹیسٹرز کو، کہ بھئی یہ کینیڈا کیا کردار ادا کر سکتا ہے پیلسٹائن کے لیے. اسرائیل تو اس کینیڈین سرکار کی ایک بات نہیں سننا چاہتا، سننا چاہنا تو دور کی بات ہے، وہ ذرا بھی لفٹ نہیں کراتا. بائی دا وے اس سرکار کو تو حماس کے ٹیررسٹ لفٹ نہیں کراتے جو حماس غزہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو کس منہ سے وہ پروٹیسٹرز بھی، کرسچیا فری لینڈ جو پرائم منسٹر تھیں تب انہوں نے کچھ نہ کیا، اب وہ پرائم منسٹر بننے کا خواب دیکھ رہی ہیں، تو کس منہ سے وہ کچھ کر سکیں گی؟ اور کون سنتا ہے کرسچیا فری لینڈ کو؟ نہ سنا، نہ کوئی سنے گا. نہ اسرائیل سنتا ہے، اسرائیل تو بڑی بات ہے، وہ حماس نہیں سننے کو تیار ان کی باتوں کو. اور وہ ایک دوسرے کا وقت ضائع کر رہے ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں، وہ ان کو ڈسرپٹ کر رہے ہیں. اور یہ سارے کے سارے جو ایم پیز ہیں، ان کے حواری ہیں، وہ جیسے قوالی گا رہے ہیں فری لینڈ فری لینڈ فری لینڈ. اور جو ہماری فارمر ڈپٹی منسٹر تھیں اور جو آگے بننے کا خواب رکھتی ہیں پرائم منسٹر، ان کی آپ لینگویج دیکھ لیجئے، ان کا آپ ڈیلیورنس دیکھ لیجئے. تو اس کے بعد آپ توقع کر سکتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کوئی کینیڈا کی بات سنے گا. اچھا، یہ وہ کہتی ہیں کہ ہم فائٹ بیک کرنے کو تیار ہیں، کہتی ہیں کہ کچھ لوگ نہیں چاہتے کہ میں اتنی اسٹرانگ لیڈر ہوں کہ میری فائٹ بیک کو وہ پسند کریں. کم آن کس لیول پہ یہ کینیڈین پولیٹیشنز کھڑے ہیں اور کس شخص سے ان کا مقابلہ ہے. کرسچیا فری لینڈ کا ایک اور کلپ ان کی اسی جو لیڈرشپ ریس کی اناؤنسمنٹ تھی جس کو ڈسرپٹ کیا، اس میں سے دیکھ لیجئے. میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی ذرا آپ دیکھیے. I am so glad to be here at the St. Albans Boys and Girls Club today. تو یہ ہے وہ پرسنالٹی جو ڈپٹی پرائم منسٹر رہ چکی ہیں.
اب پرائم منسٹر بننا چاہتی ہیں، اور ان کی ڈیلیورنس دیکھ لیجئے، وہ کہتی ہیں کہ آئی ایم سو گلیڈ ٹو بی ہیئر، اور ساتھ ہی پیلسٹینین پروٹیسٹرز اٹھے ہیں اور انہوں نے ان کی جو گلیڈنس ہے اس کا جنازہ نکال دیا، اور پھر یہ سارے کے سارے فری لینڈ فری لینڈ فری لینڈ کہتے چلے آ رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ ہماری کینیڈین پالیٹکس ایک جوک بن چکی ہے، جوک، ایبسولوٹلی ایک جوک۔ کیا اس طرح کی کوئی حرکت ہو سکتی تھی ٹرمپ کے کسی بھی جلسے میں، کہ اس طرح کی ہیکلنگ ہو اور اس طرح کی انوائرمنٹ ہو؟ اور پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے کسی بھی پولیٹیکل جلسے میں ہیکلنگ ہو سکتی ہے، مگر اس کو اس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ وہ شور ڈال رہی ہیں کہ نہیں، یہ اٹس ناٹ اوکے، اٹس ناٹ اوکے، اٹس ناٹ اوکے۔ تو ان لیڈروں کے ساتھ مقابلہ ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ کا۔ ذرا اندازہ کیجیے آپ کہ یہ ہے ہمارے کینیڈا کی اس وقت کی پولیٹیکل بینکرپسی کا حال۔ میں ایک اور کلپ کرسٹیا فری لینڈ کا بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو مکمل اندازہ ہو وہاں پہ کس طرح کے جوکرز موجود تھے، دونوں آئل پہ جوکر، پروٹیسٹرز بھی اور یہ جو فری لینڈ کہنے والے بھی۔ دیکھ لیجئے ایک اور ویڈیو کلپ۔ Look, we are not going to let anyone disrupt our democracy. We definitely believe in and we need a diversity of views in our country. Now is the moment to launch a political campaign. Now is the moment. Now is the moment to stand up and fight for Canada. For our great and amazing, beautiful country, our country that needs us to be united, that needs every single person and every single supporter across the country. تو کینیڈین پالیٹکس کا یہ جنازہ نکل چکا ہے، اور یہ حال کیا ہے جسٹن ٹروڈو نے خاص طور پر اپنے 9-10 سال کے دوران، اور یہ پارٹنر ان کرائم ہیں جسٹن ٹروڈو کی۔ یہ ڈپٹی منسٹر، فارن منسٹر، فائنانس منسٹر، سارے بڑے بڑے پورٹ فولیو اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھی۔ اب یہ پرائم منسٹر آف کینیڈا بننا چاہتی ہے، اور دیکھ لیجئے وہ جو پیلسٹینین پروٹیسٹرز ہیں وہ کس طرح ان کے سارے سسٹم کو ڈسرپٹ کر رہے ہیں، اور یہ پھر بھی ان کے لیے سمپیتھیٹک ہیں مس کرسٹیا فری لینڈ، اور یہ مقابلہ کریں گی اس ٹرمپ رجیم کا۔ یہ اتنے اسٹرانگ ہمارے کینیڈین پولیٹیشینز ہیں کہ یہ اتنا مینج نہیں کر سکتے، اور یہ مینج کریں گے ٹیرفس کو۔ تو یہ حال ہے لبرل پارٹی کی لیڈرشپ کا، بیشتر ایسے ہی ہیں۔ اور جو حال انہوں نے کیا ہے،
یہ وہی حال کریں گے. اگرچہ یہ آگے جیتے نظر نہیں آ رہے, پیئر پولیور سرکار بنائیں گے, تھوڑے ان سے بہتر ہیں, آپ یقین کیجئے کہ وہ بھی بہت ساری چیزوں میں کلیئر نہیں ہے. اور ایک اور کریکٹر ہے کینیڈین پالیٹکس کا, خیر اس میں تو ذرا میں بعد میں آؤں گا. ابھی آپ نے پیلسٹینینز کا یہ سارے کا سارا منظرنامہ دیکھا, ہماری فارمر ڈپٹی پرائم منسٹر اور آگے پرائم منسٹر بننا چاہنے والی لیڈر کے جلسے میں. اب یہی جو پیلسٹینینز ہیں, یہ پیلسٹینینز جنہوں نے ابھی 3 بچیوں کو چھوڑا جو ہاسٹیج تھیں, اور اس کو کس طرح چھوڑا, جو منظر آپ نے یہاں پہ دیکھا ہے ابھی کرسٹیا فری لینڈ کے جلسے میں, اس کا بھی ایک میگنیفائڈ منظر آپ کو غزہ سے بھی دیکھنے کو ملا. میں چاہوں گا کہ وہ ویڈیو کلپ بھی آپ کو دکھاؤں اور آپ کو اندازہ ہو کہ وہ والا مائنڈ سیٹ غزہ کا مائنڈ سیٹ یہاں پہ ہے. تو ذرا کنیکٹ کیجئے کرسٹیا فری لینڈ کے جلسے میں جو کچھ ہوا اور وہاں ایکچولی جو کچھ ہو رہا ہے, ان دونوں کو کنیکٹ کیجئے اور دیکھیے غزہ کا وہ ویڈیو. تو یہ ہے غزہ سے حماس کے ٹیررزم کا ایک منظرنامہ, حماس کے ٹیررسٹوں کی ایک شکل جو سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں فری کرنے آئے ہاسٹیج کو, جو ریڈ کراس کی گاڑی میں بیٹھ کے اسرائیل کی طرف گئیں. تو یہ وہاں کا منظرنامہ ہے, اور یہ وہ ٹیررسٹ ہیں جن کو سپورٹ کر رہے ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ جو کرسٹیا فری لینڈ کے پہنچے ہوئے ہیں. کبھی انہوں نے حماس کی ٹیررزم کی مخالفت نہیں کی, بس کہتے ہیں جی کہ ہمارے لوگ مارے جا رہے ہیں. ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے جو انوسنٹ بچے وہاں پہ مرتے ہیں, مگر بدقسمتی سے غزہ کے لوگ تو اسی ٹیررسٹ بریگیڈ کو پسند کرتے ہیں, انہی کو چاہتے ہیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ تو ان کو ہینڈل کر سکتے ہیں, ہمارا کوئی لیڈر ان کو ہینڈل نہیں کر سکتا. ایون بائیڈن نے ان کو ٹھیک ٹھاک طریقے سے ہینڈل کیا ہوا تھا, ہمارا کوئی لیڈر ان کو ہینڈل نہیں کر سکتا. اور یہ بننا چاہتے ہیں پرائم منسٹر آف کینیڈا. پہلے بھی جو اس وقت بھی پرائم منسٹر آف کینیڈا بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اسی کبھی کے ہیں, وہ بھی اسی سوچ کے ہیں, وہ بھی اسی طرح کے شخص ہیں. تو اندازہ کیجئے یہ ہمارے پولیٹیشین ڈیل کریں گے ڈونلڈ ٹرمپ کو. کیا یہ کر سکتے ہیں؟ کسی صورت نہیں کر سکتے. ابھی میں نے پیچھے بات کی, ہمارے پالیٹکس میں ایک اور کریکٹر ہے جگمیت سنگھ جس کا نام ہے, اور وہ آج کل نا بڑی عجیب و غریب تقریریں کر رہا ہے. ہمیشہ ہی اس نے عجیب و غریب تقریریں کی. وہ بھی ایک جو ہے نا فیشنیبل بچہ ہے, اور اس کا بھی کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آیا چڑھدی کلا میں اور اس نے آ کے کہا کہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. اور اس کی اپنی اوقات یہ ہے کہ جب سے وہ لیڈر بنا ہے اس کی پارٹی کی سیٹوں کا نمبر آدھا رہ گیا ہے. اب جگمیت سنگھ نے آج 22 جنوری کو پھر وہی کہا کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ ایک بلی ہے, اس سے ہم نپٹ لیں گے. اور ذرا اس کی آنیاں اور جانیاں دیکھیے اور پھر سوچئے
کہ کیا جگمیت سنگھ ہو، کرسٹیا فری لینڈ ہو، جسٹن ٹروڈو ہو اور ایون پیئر پولیور ہو، کیا یہ مقابلہ کر سکتے ہیں جسٹن ٹروڈو کی پرائم منسٹرشپ میں ڈونلڈ ٹرمپ کا؟ سن لیجئے آج کا ایک ویڈیو کلپ جو جگمیت سنگھ کا ہے. All right. So now that Donald Trump has taken office, he has again reiterated the threat of tariffs against Canada. And what that means for workers right now, you've got people across this country wondering, is it their job on the line? There are hundreds and thousands of Canadian workers that could be impacted by a trade war. It also means at a time when the cost of living is already so high, the cost could go up even further. We do not want this trade war. We are great neighbors with the U.S. These are our friends. And in Canada, we take care of our neighbors. We look out for one another. But do not take our kindness for weakness. We are ready to fight back. And I've said this before and I say it again. Donald Trump is a bully who understands one thing, that is strength. So we have to show strength and be ready to fight back. تو شہزادوں کی طرح نمودار ہونے والے، چڑھدی کلا میں رہنے والے جگمیت سنگھ کہہ رہے ہیں آل رائٹ پہنچتے ہی، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے کائنڈ ہیں، لیکن بتا دینا چاہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک بلی ہے، اور اس بلی سے مقابلے کے لیے نہ صرف کہ ہم تیار ہیں بلکہ اس کے مائنز بند کر دیں گے، فلاں کر دیں گے، ڈیم کر دیں گے. جیسے ان سب باتوں سے امریکہ کو اور ڈونلڈ ٹرمپ کو فرق پڑے گا. تو یہ ہمارے پولیٹیشین ہیں آج کے زمانے کے، جو خوبصورت دیش، ہمارے پیارے دیش کینیڈا کو ٹیرفس کے کرائسس سے باہر نکالنا چاہتے ہیں، لیکن ان کی باڈی لینگویج دیکھیے، ان کی ایکچول لینگویج دیکھیے، اور اس کے بعد آپ خود ہی اندازہ کیجئے کہ کیا یہ اس قابل ہیں کہ کینیڈا کو ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹیرف کے تھریٹ سے نکال سکیں اور یہ کسی قسم کی نیگوسیشن امریکہ کے ساتھ میننگ فل طریقے سے کر سکیں. آئی ڈونٹ تھنک سو، آئی ڈاؤٹ اٹ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس لیڈرشپ کے ہوتے ہوئے ہم واقعی ہی کرائسس میں ہیں. ویری سوری ٹو say this.